بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج سورہ یوسف کا ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ 32 آیت نمبر سے شروع کریں گے، اور کل کے جو آپ نے درس سنا ہے اس میں کتنا شاندار یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسا حسن اور کیسی خوبصورتی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیا، پتہ نہیں چلا۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں تو بظاہر ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ حسن ہی ایسا تھا، خوبصورتی ہی ایسی تھی، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کے سمجھ میں نہ آئے، ہر کے عادت، آؤٹ آف پریکٹس، مطلب ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، تو معجزہ اسی کو کہتے ہیں۔ مطلب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں؟ جسم کے اندر سے پانی کیسے نکلے گا؟ پتھر کے اندر سے کیسے پانی نکلے گا؟ تو اسی پتھر کے اندر سے اونگلی کیسے نکلے گی؟ اسی کو اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا حسن عطا فرمایا جو یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیا اور ان کو پتہ نہیں چلا۔ اور واقعی آپ اس کا اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں، دوائی لگاتے ہیں جسم سن ہو جاتا ہے، مریض سامنے لیٹا ہوا ہے، اس کا آپریشن ہو رہا ہے، لیکن آنکھیں کھلی ہیں، سانس بھی چل رہی ہے، لیکن جسم کو اس حصے کو سن کر دیا ہے، جسم کو اس حصے کو سن کر دیا، اس کا بالکل آپریشن اس کے سامنے ہو رہا ہے اور اس کو تکلیف کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ محبت بھی ایسی ہے، جب واقعی سچی محبت ہوتی ہے تو واقعی ایسا ہوتا ہے۔ حسن یوسف علیہ السلام کا ایسا ہی تھا۔ تو کل کے درس میں ان کے حسن کا ذکر ہوا، جب یہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور سارا بالکل معاملہ سامنے ظاہر ہو گیا۔ ایک طریقے سے بی بی زلیخا کے لیے ریلیف کا یہ موقع تھا، کیونکہ عورتیں آپ کو ملامت کر رہی تھیں، تانے دے رہی تھیں، دیکھو جوان کو دل دے بیٹھی ہے اور کیا کر رہی ہے، کس کام کی طرف ابھار رہی ہے، اور پورے جو ہے شہر میں، مصر میں جو ہے آپ کو تان و تشنی، ایک طریقے سے آپ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ لیکن اب عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اب کیا ہوا؟ بی بی زلیخا کے لیے ایک طریقے سے اپنے آپ کی صفائی پیش کرنے کا موقع ملا۔ ابھی قرآن پاک میں آیت نمبر 32 ہے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی۔ دیکھو، تم مجھے تانا دیتی تھی نا، تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھی۔ پتہ چلا تو میرا دیوانہ پن، اب اس کی تفسیر میں ہے کہ میرا دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں ہے، یعنی میں نے اگر محبت کی ہے اور میں دیوانی ہوئی ہوں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بہت مجھے ملامت کی جائے۔ دیکھو حسن بھی تو کیسا ہے، یہ حسن اور خوبصورتی بھی تو کیسی ہے، یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ اب اگلا جملہ اسی آیت میں ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ یوسف علیہ السلام پاک دامن، اور آپ گناہوں سے دور ہیں، پاک دامن ہیں، گناہوں کے ارادے سے بھی دور ہیں، اور آپ کی پاکی کی گواہی ایک 4 مہینے کے بچے نے دی تھی۔ اب جس نے الزام لگایا ہے اس نے خود آپ کی برات ظاہر کر دی۔ اس آیت کریمہ کے دوسرے جملے میں، سینٹنس میں، بی بی زلیخا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، میں نے لبایا تھا، ان کا جی لبانا چاہا تھا، فاستعصم، انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ اب یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو خود بیان فرمایا ایک بچے کے ذریعے۔ اب بی بی زلیخا جس نے دعویٰ کیا ہے، یعنی آپ کہیں کہ جب کورٹ میں کیس چلتا ہے، عدالت میں، جس نے دعویٰ کیا ہو وہی اگر کیس وڈرا کر لے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بی بی زلیخا نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پھر آگے کہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر جو میں کہتی ہوں وہ نہ کریں، بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں جو میں ان سے کہتی ہوں، تو پھر ہے لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور یہ قید میں ڈالے جائیں گے، وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے، وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، جو میں کہتی ہوں ان کو وہ کرنا پڑے گا، جو میری خواہش ہے اس خواہش کو ان کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ قید میں ڈالے جائیں گے۔ اب جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا اور زلیخا کی یہ دھمکی اور یہ ڈرانا کہ جیل میں ڈالے جائیں گے، اب ان تمام عورتوں نے کیا کہا؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تمام عورتیں جو ہیں اب گویا کہ پہلے زلیخا کی مخالف تھی، اب سب کی سب زلیخا کی حمایت کرنے لگ گئی، اور اب وہ جو ہیں یوسف علیہ السلام کو ابھارنے لگی۔ لا مصلحۃ لک فی مخالفت امرھا والا وقعت فی السجن وفی الصغار، کیا معاملہ ہے، تم کیوں مخالفت کرتے ہو اس کی؟ جو کہتی ہے مان لو، جو کہتی ہے مان لو۔ یعنی یہ وہی عورتیں تھیں جو بی بی زلیخا پر تہمت لگا رہی ہیں اور جو ہے وہ تان و تشنی کر رہی ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ 5 عورتیں تو اس میں سے بہت زیادہ کر رہی تھیں جو میں نے کل بتایا، اب وہی کہہ رہی ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں مخالفت کر رہے ہو زلیخا کی، تمہیں قید میں ڈال دے گی۔ تو یہ جو ہے یہ معاملہ ہوا،
اور پھر آگے ہے وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اس آیت میں کہ زلیخا نے کہا کہ تم ذلت اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب غور کریں، یعنی جیل میں ڈالے جاؤ گے. اب جیل کیا تھی؟ جیل میں سارے چور ہیں، قاتل ہیں، نافرمان ہیں. تو گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہنے کی تفسیر میں ہے کہ چوروں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ جیل میں آپ کو رکھا جائے گا، اور انہیں وہاں پر جب جاؤ گے تو خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیند میسر نہیں ہوگی. جیسا میں تکلیفیں برداشت کر رہی ہوں تمہاری جدائی میں، مجھ سے نہ دن کٹتا ہے، نہ راتیں کٹتی ہیں، نہ کھانا ہضم ہوتا ہے، تمہیں دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ملتا ہے. جس طرح میں مصیبتیں جھیل رہی ہوں اور تم میرے ساتھ ریشمی بستر پہ نہیں آنا گوارا نہیں کر رہے، اب اس کی سزا کیا ہے کہ تمہیں جیل خانے میں زمین پہ سونا پڑے گا. یا تو ریشمی بستر پر آ جاؤ، یا قید خانے کے چبھنے والے بوریے پر آؤ کہ وہاں پر جو ننگے جسم پر تمہیں سونا پڑے گا. کس قدر تکلیف ہوگی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ کی تفسیر یہ مفسرین کرام نے، صدر الحفاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور دیگر تفسیروں میں ہے کہ آپ کو اس طرح ذلت اٹھانی پڑے گی. تو آپ غور کریں، جیل کی جو لائف ہے وہ آسان زندگی نہیں ہوتی. یہ تو جہاں کرپشن ہوتا ہے وہاں پر A کلاس B کلاس ہوتا ہے، لیکن اگر باقاعدہ اگر کوئی سختی کرے اور کوئی جابر اور کوئی سخت کرنے والا جیلر ہو تو پھر جیل کی پھر تو جیل ہی ہے. ایک تو جیل کے اندر آدمی بند ہوتا ہے، اس کا فریڈم سب بند ہے، وہاں پر کھانا پینا، وہاں کی رہائش، وہاں کی صفائی ستھرائی، ظاہر گندگی کا ڈھیر. جیل میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے مزاج کے لوگ. اور جیل کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. جیل کے اندر بھی جیلوں جو قیدی ہوتے ہیں ایک سے ایک اس میں جو ہے جن کو واقع اگر مجرم ہوتے ہیں. اب ان ظالموں کے بیچ میں ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی شریف النفس پاک دامن، ان کو ظاہر ہے کہ یہ ڈالنے کا کہہ رہی ہے تو کہہ رہے کہ آپ ذلت اٹھانے والوں میں ہوں گے. آپ میری بات مان لیں، وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ، اگر آپ وہ نہیں کرتے مَا آمُرُ، جس کا میں حکم دیتی ہوں، تو آپ ذلت اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو اس نے جیل کا تصور پیش کر دیا کہ آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا. اور جیل آپ جانتے ہیں یہاں پر جو لوگ ملاوی کا بتاتے ہیں، چیچری پریزن جو لوگ تصور دیے وہی ہے. جیل کی لائف واقعی جیل کی لائف ہوتی ہے، نہ پیشاب نہ. اور اس زمانے میں تو چلے واش روم کے لوگوں کو تمیز ہوتی ہے، اس زمانے میں تو آپ کہیں گے کہ الگ سے کوئی سسٹم ہوگا، کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، کس طرح گندگی ہوگی، کیا معاملہ ہوگا. یہ پورا اس نے جو ایک طریقے سے دھمکی دے دی. اور پھر یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اب ناراض ہو گئے، مجلس سے اٹھ گئے. اب جب مجلس سے اٹھے تو ایک اور آزمائش ہو گئی. آزمائش کیا ہوئی؟ اب وہ مصر کی عورتوں نے ملامت کرنے کے بہانے سے کہ ان کو برا بھلا کہیں گے کہ تمہاری بات نہیں مانتے، تو یہ ملامت برا کہنے کے ارادے سے باہر نکلی. تو برا کہنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی، یہ سب کا سب جو ہے اپنا دل دے بیٹھی تھی. یہ باہر آ کر جو ہے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کرنے لگی ہیں. ہماری بات مان لو، ہماری بات مان لو. ہر عورت جو ہے اپنی خواہش اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہی ہے، بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ میری بات مان لیں، میری بات مان لیں. وہ 40 کی 40، پہلے ایک سے مقابلہ تھا، اب 40 عورتیں جو ہیں یہ آ کر ہر عورت اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہے. اب معاملہ کیا ہوا کہ یہاں پر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اب گویا کہ 4 آزمائش اور 4 امتحان اس موقع پر جمع ہو گئے. نمبر 1 تو زلیخا کی طرف سے فتنہ تھا، ان زلیخا کانت فی غایت الحسن، زلیخا خود اپنے زمانے کی سب سے حسین خاتون تھی. دوسرا انہا کانت ذات مال و ثروت، بہت ہی زیادہ مالدار تھی. اس کے مالداری کی وجہ سے کیا ہے، وہ اپنے مال کو پورا یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر سکتی تھی تاکہ یوسف علیہ السلام کو آمادہ کر لے. وہ سب کچھ اپنا لٹانے کے لیے تیار تھی، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی. ایک تو اس کے مال کا فتنہ، ایک غسل کا فتنہ. پھر تیسرا مسئلہ کیا ہو گیا جو آپ نے بھی سنا، ان النسوۃ اجتمعن علی کل واحد، تفسیر ہے قرآن کی آیت نہیں، ان النسوۃ اجتمعن علیہ وعلی کل واحدۃ منہن کانت ترغبہ. تمام عورتوں کے دل میں اب یوسف علیہ السلام کی خواہش پیدا ہو گئی، ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی کہ ہمیں یہی چاہیے، ہماری تمنا بھی یہی ہے. یہ 3 باتیں. پھر چوتھی بات کہ یوسف علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی ہیں، گناہ سے پاک ہیں، لیکن ایک بشری تقاضا ہوتا ہے، آدمی کو فکر ہوتی ہے. ظاہر اللہ کے نبی دعا کریں گے تو گھر میں کبھی بھوک اور افلاس نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر بچے ہیں تو ایک فکر ہوتی ہے، انسانی ناطے کے تحت ایک فکر ہوتی ہے. تو اب کان خائفا من شرھا، ان کے دل میں خوف پیدا ہوا، ایک گھبراہٹ سی ہوئی کہ اب کیا ہوگا. یہ سارے معاملات ہیں. پہلے 1 تھا، اب 40 ہو گئی. کہیں ایسا نہ ہو وہ اقدام ہوا علی قتلہ و اہلاکہ، کہیں یہ بیوی زلیخا اور اس کا شوہر قتل کروانے کا آرڈر جاری نہ کر دیں، قتل نہ کروا دیں. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟
اتنی ساری پریشانیاں آئیں تو آیت نمبر 33 میں ہے جب یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، جب اللہ کے نیک بندہ مایوس ہو جاتا ہے دنیا کے لوگوں سے، ویسے بھی اس کو ہر حال میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیے، لیکن جب کہیں کچھ بھی نہ ہو تو ایک ہی ذات ہے جو بندے کا آسرا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کا دروازہ ہمیشہ، رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ دعا یہاں پر موجود ہے، قال رب السجن احب الی، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف نے عرض کی، اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے کہ جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہے، مجھے قید خانہ پسند ہے، میں ان کے شر سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ جو شر جمع ہو گئے اتنے سارے، اے اللہ تعالیٰ السجن احب الی، ربی السجن احب الی، اے میرے رب مجھے قید خانہ، آئی ناؤ لائک وانٹ ٹو گو ٹو پریزن، مجھے آئی لائک ٹو گو دیئر، مجھے وہاں پر جانا زیادہ پسند ہے، بمقابلہ اس کے کہ جس کام کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں، مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہیں پھیرے گا، ان کا جو فتنہ ہے ان کی طرف سے آزمائش ہے، اگر تو مجھ سے یہ دور نہیں کرے گا، اسبو الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکم من الجاہلین، اور نادان بنوں گا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام تو اس سے پاک ہیں، لیکن ایک فطری تقاضا اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تو ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو یہ جو ہے آیت 33 مکمل ہوئی۔ گویا کہ آپ نے اس آیت میں کیا ہے، اس آیت میں یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اور دعا کس چیز کی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل کھانا زیادہ پسند ہے، اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا لیکن اس راستے کی طرف نہیں جا سکتا۔ اب اس میں غور کریں کہ گناہ سے بچنے کا کتنا ان کا جو ہے وہ اللہ کا خوف کیسا ہے۔ جیل کی تکلیف برداشت ہے لیکن گناہ کی لذت کو گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اپنی گناہ کی لذت کو دیکھتا ہے، حرام کی لذت، اچھا مکان، لذت، سکون کی خاطر آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے۔ جیسا اگر کسی کو سگریٹ پینے کا شوق ہو، وہ سگریٹ پیے گا، اس کو یہ فکر نہیں ہے نماز کا، شیشہ اسموکنگ، آج کل کے نوجوان لڑکے شیشہ اسموکنگ کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں وہ 3 گھنٹے رات کو جاگیں گے، فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے گی، تو ان کے ذہن میں وہی لذت ہے، وہی نشہ ہے، پتے کھیلنے، کیسینو جانا ہے، بس وہ نشہ ان کے ذہن میں، تو آدمی کے ذہن میں وہی بات سوار ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو چھوڑ دیا، تمام گناہوں کے ارادوں کو چھوڑ کر جو ہے آپ کے ذہن میں آپ نے تکلیف کو برداشت کر لیا کہ میں تکلیف برداشت، جیسے کہ آدمی سردی ہو، سردی میں سب راحتوں کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، یا گرمی کا موسم ہو، بستر میں ایئر کنڈیشن روم ہے، سکون بستر ہے، لیکن آدمی سب کو چھوڑ کر، یا سردی ہو یا گرمی میں، صبح اٹھ کر وضو کرے، حالانکہ طبیعت گوارا نہیں کرتی، اور وہ سارا راستہ طے کر کے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر فجر کی نماز کے لیے آئے پھر جائے، راحتوں کو چھوڑ کر اس نے تکلیف والا سفر اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سب کو چھوڑ دیا، مال ہے، دولت ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، لذت ہے، سکون ہے، لیکن یہ سارے کے سارے گناہ کے راستے ہیں۔ آپ نے سب گناہوں کے راستے کو چھوڑ دیا، سبق سکھا دیا کہ تکلیف آدمی کو برداشت کر لینی چاہیے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے جیل زیادہ پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فاستجاب، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی لیے دیکھیں اس آیت سے کیا سبق ملا کہ گناہ سے بچنے کے لیے جیل کو ترجیح دی۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے اس طرح بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص ہو، کسی کو حسن و جمال اور مال والی عورتیں آمادہ کریں اور وہ شخص کنوارا ہو، یعنی اپنی طرف اگر ہم دیکھیں کچھ کنوارا شخص ہو اور زمانے کی حسین عورت، ایک نہیں 40 عورتیں اگر کسی کو کہے اس کے لیے بچنا کتنا مشکل ہوگا، پھر بھی وہ بچ جائے تو بتائیں اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ آج کل تو معاذاللہ لوگ خود تلاش کرتے ہیں، خود گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کتنی بڑی جو ہے وہ جو ہے کتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ پھر یہ اگر کسی کو، اس کو اگر آپ غور کریں، کسی کو حرام بزنس کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ حرام کام کرنے کے لیے ایک نہیں 40 لوگ بلا رہے ہوں، ایک تو کہ آپ کا ایک دوست برا ہے، آپ کو نشے کی طرف لگا رہا ہے، شیشہ اسموکنگ کی طرف لگا رہا ہے، بیٹھ 2 گھنٹے نشہ کرتے ہیں، اپنی صحت کو ضائع کرتے ہیں، ایک نہیں 40 اور 40 بھی کیسے مالدار، یعنی آپ کا بزنس ہے، ایک چھوٹی سی دکان ہے اور 40 انویسٹرز آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم سے لو 5 ملین لو 10 ملین لو، بس بزنس کرو، یہ ہمارا حرام کام ہے، کرو، 1 سے بچے گا 2 سے بچے گا، لیکن سب لوگ آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لو حرام کا کام کرو، سود کا پیسہ لو، تو آدمی کب تک بچ سکتا ہے؟ بہت
مشکل ہے اس کے لیے بچنا. وہ ایک نہ ایک دن گناہ میں پڑ ہی جائے گا. تو یہاں پر ایک نہیں 40 عورتیں ہیں, لیکن سب کو چھوڑ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, رب السجن احب الی, اللہ تعالیٰ مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ مشکل راستہ بہت اختیار کر لیا. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا, تفسیر میں آتا ہے, اے یوسف تو نے اپنے لیے مشکل راستہ اختیار کر لیا. اگر تم یہ کہتے کہ مجھے عافیت زیادہ پسند ہے تو ہم تمہیں عافیت دے دیتے ہیں. اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں اور تعلیمات کا خلاصہ ہے, کبھی آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگا, اللہ تعالیٰ مجھے مشکلیں پیش آ رہی ہیں, مجھے صبر دے دے. ہم صبر کہاں کر سکتے ہیں؟ یعنی اتنی اگر آزمائش ہماری ہو تو کوئی آدمی صبر کر سکتا ہے؟ جوان آدمی ہو اور اس کو 40 عورتیں, یا اس کو بزنس کرنا ہے, پیسے کی کمی ہے, گھر میں گزارا نہیں ہو رہا, اور حرام کی طرف لوگ بلا رہے, چلو حرام میں پارٹنر بن جاؤ ہمارے, تم بڑے ذہین آدمی ہو, چلو مل کر حرام کمائی کریں گے, بزنس بنائیں گے اور پراپرٹیوں پہ قبضے کریں گے. اب ایسے معاملے میں آدمی کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے. صبر تو بہت مشکل ہو جائے گا, صبر کہاں کر سکیں گے؟ تو یہ جو ہے اس موقع پر جو ہے صبر آدمی نہ مانگے. رسول پاک فرماتے ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. رسول پاک نے فرمایا سألت اللہ تعالیٰ بلا, تم اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا سوال کرتے ہو نہیں, فاسألہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. تو اب یہ 2 آیتیں مکمل ہوئیں. پھر اگلی آیت میں یہاں پر ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. آیت نمبر 34, تو اس کے رب نے اس کی سن لی, اس کے رب نے اس کی سن لی. پتہ چلا جب آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں 20-20 سال کے بعد اولاد ہوئی, لڑکی کی عمر 35 سال ہو گئی ہے پھر شادی ہوئی, بس نصیب کی بات ہوتی ہے. فاستجاب لہ ربہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا. فصرف عنہ کیدہن, اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا, جان چھوٹ گئی, مطلب ریلیف حاصل ہو گیا, سکون مل گیا. عورتیں جو پیچھے لگی تھی وہ مکر پورا پھیر دیا. انہ هو السمیع العلیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے, وہی جانتا ہے. جب آپ پکاریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات, پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ کر, جو نشانیاں ظاہر ہوئیں ان لوگوں کے سمجھ میں یہی آیا, من بعد ما رأوا الآیات, جو نشانیاں انہوں نے دیکھی, لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ, ایک مدت تک ان کو قید خانے میں ڈالیں گے. یعنی اب فیصلہ ان لوگوں نے یہ کرا, اب برات تو ظاہر ہو گئی, یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں, لیکن پھر بھی جیل میں ڈالنا ہے. جیل میں کیوں ڈالنا ہے؟ تاکہ یہ معاملہ دب جائے. اور زلیخا نے جو ہے کہا کہ اب بلکہ ان عورتوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو تمہاری بات نہیں مان رہے نا, راحت والی زندگی گزارنے, سکون والی زندگی گزارنے, جب جیل جائیں گے تو ان کو قدر ہوگی. سب عورتوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو 3 دن کے لیے جیل میں ڈال دو. جب جیل کی زندگی دیکھیں گے تو ان کو احساس ہوگا, پھر یہ تمہاری بات مان جائیں گے. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام یہ 3 دن میں کہاں بات مانیں گے, یہ تو گناہ سے ہمیشہ دور ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. اب ان عورتوں نے مشورہ دیا تو زلیخا کے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ جیل میں ڈال دیتی ہوں. تو اپنے شوہر سے زلیخا نے کہا کہ میں اس غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں, میں اس غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں, اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے. مناسب ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں یہ خطاوار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں. اور یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی, اور عزیز کے خیال میں بھی آئی جو مصر کا وزیر اعظم تھا, اور جتنی عورتیں تھیں ان عورتوں کے شوہر بھی یہی چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں جیل میں چلے جائیں, کیونکہ سب عورتوں کے ذہن میں اب یوسف علیہ السلام کا تصور تھا. وہ سب یہی چاہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری بات کو تسلیم کر لیں. اور سب اس طرح عزیز اور دوسرے وڈیروں نے سب نے مل کر آپ کو قید خانے میں بھجوا دیا, اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں. کتنا سمجھیں کہ کس قدر یہ تکلیف دہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی جیل میں گئے. اب کتنا عرصہ جیل میں رہے, آپ حیران ہوں گے کہ بات تو 3 دن کی تھی. قرآن پاک میں لَيَسْجُنُنَّهُ کہ جیل میں ضرور ڈالے رکھیں, حتیٰ حین, ایک مدت تک. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یا تو 5 سال یا 7 سال یا 12 سال مسلسل. اور اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ بیل پہ رہائی مل گئی, 1 ہفتے 1 مہینے کے لیے باہر آ گئے. 12 سال مسلسل جیل کے اندر رہے, اور 12 سال سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ 3 قول ہیں, فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور یہ جو ہے آپ نے جیل کی تکلیف جو ہے برداشت کی 12 سال تک, اور اس میں جیل میں بھی ایسی شاندار آپ نے جو تبلیغ کی ہے, وہ تبلیغ کا سفر جو آپ نے جیل میں کیا ہے, آپ پوری رات جیل میں عبادت فرما دیتے ہیں. قیدی اگر کوئی تکلیف میں تو قیدی کا خیال رکھتے, اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرتے, اس سے جیل کے اندر بھی آپ نے تبلیغ کی. اور جتنے قیدی تھے وہ سب کے سب آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے.
اب وہ انشاءاللہ جو ہے جیل میں کیا معاملات ہوئے، اب یہ سورہ یوسف کی چوتھی رکوع شروع ہوگی، انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکلیفوں سے، آزمائش سے، امتحان سے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔